السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرے کے اندر ایک ایسی عبادت ہے جو اس کے علاوہ نہیں کی جاتی ہے، صرف اسی عشرے کے اندر وہ عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ بڑی اہم اور افضل عبادت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس عبادت کو آج لوگوں نے بالکل ترک جیسا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ تقریباً 90% سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ تو یہ عبادت اعتکاف کی عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نوافل کے اعتبار سے کی جاتی ہے، یہ سنت ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہی کی جاتی ہے، اور اس کا ثواب بے انتہا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، آڑ لگا دیتے ہیں اس بندے اور جہنم کے درمیان میں۔ بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے بندے کی جہنم سے اتنی بڑی دوری ہو جاتی ہے۔ اس خندق کی مسافت یہ بیان کی گئی ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کے اس کی ایک خندق کی جو ہے لمبائی ہوگی۔ تو 3 کا آپ اندازہ لگا لیجئے، 10 دن کا اگر کر رہے تو اس کا اندازہ لگا لیجئے کتنی خندقیں ہو گئی ہیں، اور اتنی بڑی مسافت کی خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان میں کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری عشرے کے اعتکاف کا حکم ملنے کے بعد میں آپ نے کبھی بھی اس عبادت کو ناغانا کیا، یعنی اعتکاف کو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جو سال آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا سال تھا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ موقع آیا ہے، اس کو کسی بھی حال میں جانے نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے ایک سال جو ہے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے ترکی خیمے سے آپ باہر نکلے تو کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ جو ہے شب قدر آخری عشرے کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ رات مجھے بتلا دی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی۔ اب میرے عزیزو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف والی عبادت جو ہے یہ شب قدر کی تلاش میں کی جاتی ہے، اور شب قدر ہم جانتے ہیں اگر کسی بندے کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے تو قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے یہ فرما گیا ہے خیر من الف شہر، تو یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ اندازہ لگائیے، اگر 1000 مہینوں کو ہم سالوں کے اندر دیکھتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے ان کی جو ہے تعداد بنتی ہے، اور اس سے بھی بہتر کا جو ہے فرمایا گیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے ایک شب قدر کی کیا قیمت ہے۔ تو اس لیے میرا عزیزو، اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کریں۔ معتکف کا سونا، کھانا، پینا، اس کا جاگنا، اس کا بیٹھنا، اس کا ہر جائز کام جو ہے عبادت سمجھا جاتا ہے، اور معتکف کے لیے وہ تمام کام جو اگر وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، باہر رہ کر ان کو کرنے والا تھا، کسی کی عیادت تھی، کسی کے جنازے میں شرکت تھی، وہ ساری چیزوں کا ثواب اس کو بغیر کیے جو ہے اعتکاف والے کو دیے جاتے، وہ سارے ثواب اس کو جو ہے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔